ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ خدا اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ برائی کو اختیار کرنا بہت آسان ہے، جبکہ اس کو چھوڑنے کے لیے مضبوط ارادوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہترین مبلغ وہ ہے جس کے پاس الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ نماز پڑھو قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں بلکہ اچھی نیت سے ملتی ہے۔ جنت کا حقیقی مستحق وہ ہے جو قربانی کے درجے میں اس کا طلبگار بنے۔ آج کا مسلمان تو خواہش کے درجے میں بھی اس کا طلبگار نہیں۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ اگر آپ مسائل سے نجات پانا چاہتے ہیں تو انہیں حل کرنا شروع کر دیں۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اہم یہ نہیں کہ رمضان میں آپ نے کیا اعمال کیے، اہم یہ ہے کہ رمضان کی تربیت نے آپ کو کیسا بنا دیا۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا کو خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ کسی فرد کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اس کی امید کو مار ڈالیے، اور اگر اسے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھیے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ آنے والا کل اس شخص کا ہوتا ہے جو اس کے لیے تیاری آج کے دن سے شروع کر دیں۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند میں دیکھا کرتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نیند قربان کر دیتے ہیں۔ انسانوں کے آدھے مسائل عقل حل کرتی ہے، باقی آدھے مسائل کا حل مضبوط شخصیت ہے، جو مسائل کے ساتھ جینا سکھا دیتی ہے۔